غزوہ بدر کا موقع ہے۔ عاشقان مصطفیٰ ظاہری اعتبار سے تعداد اور ساز و سامان میں بے شک کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ اپنے آقا کے ایک اشارے پر اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور لشکر کے مقابلے پر نکل آئے تھے۔ جنگ سے ایک روز پہلے ابو جہل نے عمیر بن وہب کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان کی صورتحال کیا ہے۔ سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا ناظرین کرام، وہ چیزوں سے نہیں آتا، اور یہاں سیلف کانفیڈنس نہیں تھا دشمن کے پاس، تو ایک جاسوس کو بھیجا۔ جاسوس نے آ کر رپورٹ دی کہ میں خوب اچھی طرح تمام وادیاں اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں، مسلمانوں کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ابو جہل نے یہ سنا تو آگے کی بات سنے بغیر اہل قریش کو بلا کر کہا کہ سنو سنو، عمیر کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے۔ میں تو کہتا ہوں صبح لڑائی کی نوبت آئے گی ہی نہیں، تلواریں نہیں رسیاں اکٹھی کرو، کل جکڑ جکڑ کر مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پر باندھ لیں گے اور پھر مکہ جا کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ انہیں باندھیں گے۔ اور پھر کہا ماشاء اللہ کہ لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ آئے تھے ہم سے لڑنے، اب ان کا حال دیکھو۔ سیرت ابن ہشام میں یہ روایت موجود ہے ناظرین کرام کہ جب اس نے اپنی زبان سے یہ رعونت بھرے جملے ادا کیے تو اس کا وہی جاسوس عمیر بن وہب جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، کہنے لگا اے قریش کے سرداروں، اتنا تکبر اچھا نہیں ہوتا۔ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ موت اٹھا کر لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ محمد عربی کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے بےتاب ہیں۔ کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک کہ تم میں سے ایک ایک سے ٹکرا نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا ہی نہیں ہوا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں رسیوں سے جکڑ لیں گے۔ بہرحال جب محمد مصطفیٰ کی قیادت میں 313 جانثاروں کا ایک قافلہ مدینے سے بدر کی جانب روانہ ہو رہا تھا تو راستے میں ادھر ادھر بیٹھے یہود و نصارہ تمسخرانہ انداز میں ظاہر مذاق اڑا رہے تھے۔